انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا مسلمانوں کو اس کی طرف ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک نہایت ہی محبت اور شفقت سے سمجھایا ہے کہ مومنوں، تمہارے پاس جو مال اور دولت ہے در حقیقت یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اللہ نے یہ مال تمہیں دے رکھا ہے، اور جس طریقے سے بھی تمہیں حاصل ہوا، چاہے تم نے اسے کمایا ہے، چاہے آپ نے محنت کی ہے، روزگار حاصل کیا ہے، ہو سکتا ہے وراثت میں آ گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی بھائی اور کسی دوست کی برکت سے آپ کو حاصل ہو گیا ہو۔ جو بھی مال آپ کو ملا ہے در حقیقت یہ اللہ کی عطا اور دین ہے، یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ جب یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں اسے خرچ بھی کرنا چاہیے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم بھی خرچ کرو ان لوگوں پر اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں مال اور دولت دیا ہے اور پھر اللہ ہی کا یہ حکم ہے کہ اسے خرچ کیا جائے، تو جب اللہ نے دیا ہے تو پھر یقیناً اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فرماتے کہ بھئی اتنا مال تم میرے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دو، لیکن اللہ نے اس کی ایک نہایت ہی معمولی مقدار متعین کی ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا پہلا درجہ سمجھ لیجئے یا آخری درجہ سمجھ لیجئے، یا جہاں سے انفاق کی ابتدا ہوتی ہے وہ چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اللہ نے جسے مال دے رکھا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے اللہ نے جو زکوٰۃ کی مقدار متعین کی ہے وہ مقدار اللہ کے نام پر انہی مصارف میں، انہی مستحق لوگوں میں خرچ کر دے جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی 5 اراکین میں شامل ہے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کے بنیادی احکامات 5 ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان لانا، سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان لانا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا۔ یہ 5 بنیادی احکامات ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور ان 5 میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، فرمایا آپ ان سے زکوٰۃ لے لیجئے، آپ ان سے زکوٰۃ لے لیجئے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، یہاں لفظ صدقہ سے مراد مفسرین نے زکوٰۃ لی ہے، فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ، یہ زکوٰۃ لینا یہ ان کو پاکیزہ کر دے گا، مسلمانوں کی اندر سے روحانی طور پر انہیں مضبوط کر دے گا۔ زکوٰۃ لینا اس کا پہلا اثر انسان کی اپنی زندگی میں آتا ہے۔ جب انسان اللہ کے نام پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اندر سے انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے پاکیزہ ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے صاف ہو جاتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں لالچ اور طمع سے، حرص سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کے اندر ہر چیز کے اندر ایک خصوصیت ہے نا، جیسے آپ دوائی کھاتے ہیں تو دوا کے اندر خصوصیت ہے، کوئی سر کے درد کا علاج ہے، کوئی پیٹ کے درد کا علاج ہے، یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دوائی کی وجہ سے آپ کو اللہ معاف فرمائے شفا ملتی ہے، ایک سبب ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن بعض چیزوں کے اندر خصوصیات اللہ نے رکھی ہے۔ پانی پیے گا تو پیاس بجھ جائے گی، اس کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر جو خصوصیت ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، تُطَهِّرُهُمْ بِهَا، اس سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ کس سے پاک ہو جاتا ہے؟ طمع سے، لالچ سے، بخل سے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ لالچ، طمع اور حرص سے پاک ہونا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر زکوٰۃ کو ادا کرو، تُطَهِّرُهُمْ بِهَا،
وتزکیہم، اور ان کو ان کا تزکیہ نفس کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون بنتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو سب سے بنیادی چیز ہے، جب ایک انسان اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے نفس کو ان بیماریوں سے پاک کر لیتا ہے جو بیماریاں انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ انسان کے اندر اگر لالچ پیدا ہو جائے، طمع پیدا ہو جائے، حرص پیدا ہو جائے، بخل پیدا ہو جائے، بخیل کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جنت سے دور ہے۔ تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ نے ایک راستہ ادا کیا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ آپ کی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں۔